شادی کے 3 سال بعد میں بیوہ ہو گئی۔ میرا شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گیا تو مجھے اپنے بھائی کے گھر میں آ کر کے رہنا پڑا۔ جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت میرے والدین زندہ تھے اور انہوں نے میری بڑی دھوم دھام سے شادی کروائی تھی، لیکن اب میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ 3 سال میں میری والدہ اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایسے میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ میرا بھائی ایک غیر شادی شدہ شخص تھا اور زیادہ تر وہ اپنی ہی معاملات میں مگن رہتا تھا۔ خاندان بھر میں اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے اور لوگ میرے بھائی کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کی اچھی مین وجہ یہ تھی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر ایسے لوگوں کے ساتھ تھا کہ جن کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا۔ میرا بھائی کئی بار جیل جا چکا تھا اور اس لحاظ سے بھی خاندان کے لوگ اس سے دور رہتے تھے اور اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ کوئی بھی لڑائی جھگڑا کروانا ہو، کسی کو پٹوانا ہو یا کسی کے ساتھ کچھ برا کروانا ہو تو میرے بھائی کو پیسے دے کر کے ایسا کروایا جا سکتا تھا۔ ایک لحاظ سے سچ پوچھا جائے تو وہ ایک غنڈہ نما انسان تھا۔ اس کا قد، اس کا ڈیل ڈول بھی بالکل ایسا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر کے خوف کھاتا تھا۔ وہ 6 فٹ لمبا اور اچھے خاصے وزن کا مالک تھا۔ موٹا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے جسم کو اچھی کسرت کر کے سڈول بنا رکھا تھا۔ وہ ایک باڈی بلڈر ہو سکتا تھا لیکن کوئی موٹا بدا انسان نہیں تھا۔ شکل و صورت بھی اچھی خاصی تھی لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ 3 سال میں میری شادی رہی تھی لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور میں اسی طریقے سے اجڑ کر کے اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ میں رہنا چاہتی تو وہاں بھی رہ سکتی تھی جہاں پر مجھے شادی کر کے دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جیسے ہی میرا شوہر اور ان کا بیٹا دنیا سے گیا تھا، ان لوگوں نے اپنی آنکھیں بدل لی تھیں اور مجھے منحوس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان باتوں کے چلتے میں نے ایک ہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے بھی اب اس گھر سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ تو اس گھر کا کوئی بچہ تھا جو کہ میری گود میں تھا اور نہ ہی اب میرا اس گھر سے کوئی واسطہ رہا تھا۔ لہٰذا میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ میرے بھائی کا نام نعیم تھا اور میرا نام رشیدہ ہے۔ نعیم، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ بالکل ایک غنڈے کی طرح تھا اور زیادہ تر جو ہے وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا، کیونکہ گھر میں تو وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کو گھر بار کی فکر ہوتی ہے، اسے تو کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ میں یہاں پر آ چکی تھی لیکن اسے اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مگن تھا اور اپنے ہی معاملات سے، اپنے ہی کاموں سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ لیکن ایسا ہے کہ جب سے میں یہاں پر آئی تھی اس نے صرف اتنا ضرور کیا تھا کہ اب وہ رات بھر گھر سے باہر نہیں رہتا تھا اور رات کو 9-10 بجے تک گھر آ جایا کرتا تھا۔ اس روز جمعرات کا روز تھا اور میں اور بھائی دونوں ہی گھر پر موجود تھے کہ باہر تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ مکان جس میں ہم رہتے تھے، یہ مکان 4 کمروں پر مشتمل تھا، جس میں ہم نے ایک کمرہ مہمانوں کے لیے سجا رکھا تھا جسے ہم بیٹھک کہتے تھے، اور زیادہ تر مہمان جو بھی آتا تھا وہیں بیٹھک میں بیٹھتا تھا۔ ایک کمرہ سٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور 2 کمرے جو تھے وہ ہم دونوں بہن بھائیوں کے استعمال میں تھے۔ ایسے میں رات میں تیز بارش کی وجہ سے میرے والے کمرے کی چھت ایک جگہ سے ٹپکنے لگی۔ یہ جو چاروں کمرے تھے، یہاں پر ہم نے ٹی آرن گارڈر کا چھت ڈالا ہوا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ زیادہ تیز بارشوں میں یا پھر اگر کثرت سے بارشیں ہوں تو ٹپکنے بھی لگ جاتا ہے۔ میرے والدین نے لینٹر اس وقت نہیں ڈالا تھا، بس تھوڑی سی پیسوں کی بچت کی تھی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ مصیبت دیکھنی پڑ رہی تھی۔ اس لیے میں نے دیکھا کہ میرا چھت جو ہے وہ ایک جگہ سے ٹپک رہا تھا اور اس جگہ سے ٹپک رہا تھا جہاں پر میں نے اپنی چارپائی کو بچھا رکھا تھا۔ میں نے اپنی چارپائی کو وہاں سے گھسیٹ کر کے دوسری جگہ کیا، لیکن وہاں بھی تھوڑی دیر بعد چھت ٹپکنا شروع ہو گیا۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ نعیم کے کمرے کا چھت کبھی نہیں ٹپکا، پہلے بھی کئی بار بارشیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اپنے چھت کے اوپر سیمنٹ کی کوئی لیپ وغیرہ لگا کے رکھتا تھا اور اپنے چھت کی ٹپکنے کا خاص طور پر دھیان رکھتا تھا۔
میرے والے کمرے کا یا پھر باقی کمروں کا اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، اسی وجہ سے میں اس وقت پریشانی کے عالم میں تھی۔ نیند ٹوٹ چکی تھی اور میں نیند سے بیدار ہو چکی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں۔ لہٰذا اب میں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے نعیم کے کمرے میں جا کر کے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور نعیم سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ اگرچہ اس وقت گہری نیند سو چکا ہوگا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ گھر ہوتا تھا تو پھر وہ زیادہ تر سوتا رہتا تھا، وہ جلدی سو جاتا تھا، اور کیونکہ آج وہ گھر تھا اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس سے تو سکون کی نیند آئے گی، جبکہ میرا سکون جو ہے وہ غارت ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں اپنی جگہ سے اٹھی، میں نے اپنی چارپائی کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور اپنا بستر بھی اپنی چارپائی کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ گرمیوں کی بارش تھی جو کہ اب برسے چلی جا رہی تھی، اور بارش کہہ رہی تھی کہ بس میں آج ہی آج ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بارش کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک جگہ پڑی چھتری اٹھائی، کیونکہ باہر جانا بھی مجھے اپنے کمرے کے دروازے سے باہر نکلنا تھا، تو باہر صحن تھا اور صحن میں تیز بارش کا سامنا مجھے کرنا تھا۔ میں نے چھتری اٹھا لی تھی اور چھتری اٹھا کر کے میں بارش میں باہر نکل آئی تھی۔ بارش واقعی بہت تیز برس رہی تھی، اور ہمارا سارا صحن جو کہ تقریباً 1 کنال کے قریب تھا، کافی بڑا صحن تھا، جس میں ہم نے کچھ گملے کچھ پودے وغیرہ بھی لگا رکھے تھے، اور 1-2 درخت بھی تھے جو کہ ہمارے صحن میں موجود تھے، وہ اس وقت بارش سے مکمل طور پر مستفید ہو رہے تھے۔ میں ساتھ ہی موجود نعیم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نعیم جو کہ میرا بڑا بھائی تھا، مجھے اس کے کمرے کی طرف بڑھنا تھا، کیونکہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی چھت کے ٹپکنے سے، اور وہ چھت ٹپکتی کیا جا رہی تھی، میرے لیے تو مصیبت کا باعث بنی ہوئی تھی۔ لہٰذا میں نے نعیم کے دروازے پر پہنچ کر کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں نے 3 سے 4 مرتبہ دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا تو اندر سے نعیم کی غصہ بھری آواز سنائی دی، کیا ہے اس وقت تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ جا کے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ لیکن میں نے جب 1-2 دفعہ مزید کھٹکھٹایا اور وہاں سے واپس نہ پلٹی، تو پھر وہ دروازہ کھول کر کے ایک دم سے میرے سامنے آ گیا۔ اب اس نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا، اس نے کہا، کیا ہے؟ مجھے سونے دو، مجھے صبح کام کے لیے جانا ہے، مجھے کہیں جانا ہے، اور تم جو ہے وہ اس وقت مجھے تنگ کر رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، میں تمہیں تنگ نہ کرتی، لیکن میرے لیے بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا، کون سی پریشانی ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، میرے کمرے کی چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی ہے، یا تو سیمٹ کی کوئی چٹ وغیرہ بنا کر کے اوپر تم میرے بھی لگا دو تاکہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں، یا پھر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ سونے کے لیے کوئی جگہ دو جہاں پر میں آسانی سے سو سکوں۔ اب اس نے کہا، جاؤ 2 کمرے اور پڑے ہیں، دونوں میں سے کسی کمرے میں دیکھ لو جس کی چھت نہیں ٹپک رہی ہے، وہاں پہ جا کے سو جاؤ، بیٹھک میں چلی جاؤ یا پھر سٹور والے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے کہا، بھائی آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھک والا کمرہ تو اس میں چارپائی نہیں ہے، بس کچھ صوفے وغیرہ کرسی ٹیبل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور سٹور والے کمرے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پر اگرچہ میں سونے کی کوشش کر سکتی ہوں، وہاں پر چارپائی موجود ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر گھر کا کنڈم سامان ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سٹور روم میں اتنے اتنے بڑے چوہے ہیں کہ جو خدا کی پناہ میرے لیے تو بہت زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، وہ مجھے وہاں کب آرام سے سونے دیں گے۔ اسے بھی سمجھ آ گئی کہ میں صحیح کہہ رہی تھی کہ میرے پاس نہ تو سٹور روم میں سونے کے لیے کوئی جگہ ہے، اور نہ ہی میں جو ہے اس وقت بیٹھک میں جا کر کے سو سکتی ہوں، صوفے وغیرہ پہ سونے کی مجھے عادت نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اب اس وقت کیا چاہتی ہو، اور تم پاگل ہو کہ جو مجھے کہہ رہی ہو کہ میں اس وقت سیمنٹ کی چٹ اوپر لگا دوں؟ سیمنٹ کی چٹ لگانے کے لیے بارش کا رکنا ضروری ہے، یہ تو صبح ہی کر سکتا ہوں، لہٰذا اس وقت تک تو یہی ہے کہ تمہیں گزارا کرنا ہوگا، جاؤ اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ خیر میں اب کیا کر سکتی تھی، اس کے ساتھ بحث کرنا بیکار تھا، اور میں اس کے غصے سے ڈرتی بھی تھی، کیونکہ وہ بہرحال گنڈا تو تھا، باہر بھی وہ گنڈا تھا اور گھر میں بھی وہ پورا گنڈا ہی تھا۔ ماں باپ سر پہ نہیں تھے، اور میں اس وقت اس کے ساتھ کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ایسی شکل میں کہ جب میں ایک بیوہ عورت تھی اور اس کے پاس اسی کے پیسوں پر پل رہی تھی اور اسی کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے، میرا اپنا کون تھا، اس کے علاوہ تو میرا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے یہی سوچا کہ میں کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کرتی ہوں، اور کوئی نہ کوئی طریقہ کرتی ہوں کہ جس سے میں اپنے کمرے میں گزارا کر سکوں۔
میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور واپس آ کر کے میں نے اب ایسی جگہ تلاش کرنی شروع کر دی کہ جہاں پر مجھے تھوڑا سکون رہے۔ بالکل ہی ایک کونا تھا جہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں سے چھت ٹپک نہیں رہی ہے، اور وہاں پر کچھ سامان وغیرہ پڑا تھا، کچھ ٹیبل تھا، کچھ کھانے پینے کے برتن پڑے تھے، لہٰذا میں نے فٹافٹ سے اس ٹیبل کو اور کھانے پینے کے برتن کو وہاں سے گھسیٹ کر کے کسی طریقے سے دوسری جگہ پر کیا، اور اتنی جگہ وہاں پر بنائی کہ میں اپنی چارپائی کو وہاں پر بچھا سکوں۔ اب میں نے اپنی چارپائی کو اس جگہ پر منتقل کیا اور پھر وہاں پر میں نے بستر بچھا کر کے لیٹ جانا مناسب سمجھا۔ اگرچہ گرمیاں تھیں لیکن اب بارش کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی ایک کھڑکی کھول دی تھی کہ باہر سے ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ مجھے آئے اور بارش کا نظارہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا جائے۔ پنکھا بند ہو چکا تھا، بجلی جا چکی تھی، ظاہری بات ہے کہ بارش میں بجلی کہاں ہونی تھی، لہٰذا بجلی نہیں تھی، اس لیے میں باہر کی ہوا کا مزہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت تو ظاہری بات ہے کہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت بجلی بھی نہیں تھی اور اوپر سے گرمی کا موسم تھا۔ ایسے میں اگر کھڑکی بھی بند رہتی تو کمرے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہبس ہو جاتی، اور مجھے ہبس نہیں چاہیے تھی، لہٰذا ایک کھڑکی کھول کر کے میں سو گئی۔ میں سو گئی کیا، میں سونے کی کوشش ہی کر رہی تھی، کیونکہ نیند تو مجھے آنی نہیں تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نیند آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لہٰذا میں جو ہے بس کروٹیں بدل رہی تھی، کبھی مجھے تھوڑی سی آلودگی آ جاتی اور کبھی جو ہے وہ میں پھر سے ایک دم سے ہوشیار ہو جاتی۔ اس لیے میں میرے دروازے کے کھٹکنے کی آواز سنائی دی، ظاہری بات ہے کہ گھر میں ہم صرف دو ہی لوگ تھے اور دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہو سکتا تھا۔ میں اٹھی اور میں نے اٹھ کر کے جا کر کے دروازے کی چٹکی ہٹا دی اور دروازہ کھول دیا۔ میرا بھائی نعیم اندر داخل ہوا، اس نے آ کر کے چھت کو گھورنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ٹارچ پکڑی ہوئی تھی اور ٹارچ کی مدد سے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی میرا چھت 3 سے 4 جگہ سے چو رہا تھا، اور صرف وہی جگہ جہاں پر اس وقت میں چارپائی ڈال کر کے لیٹی تھی، یہی جگہ تھی جو کہ تھوڑی بہت محفوظ تھی۔ اب اس نے مجھے گور کر کے دیکھا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ رشیدہ تو ایک کام کر، اس وقت تو جیسے تیسے ہو سکتا ہے گزارا کر، باقی صبح جو ہے وہ میں سیمٹ لا کر کے تمہارے مکان اوپر جو ہے وہ کمرے کی چھت کے اوپر جو ہے اچھی طریقے سے دیکھوں گا، جہاں پر دراڑیں ہوں گی وہاں پر سیمٹ لگا دوں گا۔ اس کے علاوہ دیکھوں گا کہ بیٹھک کا چھت جو ہے اور اس کے علاوہ سٹور روم کا جو چھت ہے، اگر وہاں بھی کہیں دراڑیں ہوں گی تو میں اس کو لگا دوں گا۔ تو ایسا کر کے ابھی کسی نہ کسی طور پر آرام کر، اور یہیں پہ جو ہے جہاں پہ تو سوئی ہوئی ہے، یہ جگہ میرے خیال میں تیرے لیے ٹھیک ہے، تو یہاں پر سو جا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ کم از کم وہ اتنا بھی دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا، لہٰذا وہ ان باتوں کو کرنے کے بعد دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور پھر میں نے چٹکی چڑھائی اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک دفعہ پھر میری نیند کا ستیہ ناش ہو چکا تھا اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں صرف لیٹی ہوئی تھی اور لیٹ کر کے یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بھائی بھی کتنا عجیب ہے، یہ اب صبح جا کر کے چٹ لگائے گا، چھت کو ٹھیک کرے گا اور دراڑے بھرے گا، تو تب کہیں جا کر کے ہم لوگ سکون سے سو سکیں گے یا سکون سے اس گھر میں رہ سکیں گے۔ ویسے تو یہ کافی پیسے کماتا تھا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو کہوں کہ مکان میں لینٹر ڈلوا لو اور اس چھت سے جان چھڑواؤ، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ سکون کے ساتھ یہاں پر رہ سکیں۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ باتیں صرف میں سوچ سکتی تھی، اس کے ساتھ کرنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اس سے کرو تو کوئی نہ کوئی الٹا مطلب ہی نکالتا تھا، کیونکہ غصے کا تیز تھا، اس لیے میں اس سے زیادہ تر بچ کے ہی رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ وہ زیادہ میرے ساتھ یا میں زیادہ اس کے ساتھ گفتگو نہ کروں۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک دفعہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس بار میں نے اٹھ کر کے پھر چٹکی ہٹائی، کیونکہ جاگ تو میں رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ رشیدہ ایسا ہے کہ مجھے نا کوئی بات یاد آ گئی ہے، میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لہٰذا ایسا ہے کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ یا پھر میں ادھر ہی بیٹھ کر کے تم سے بات کر لوں۔ میں حیران تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے یہ کچھ اور کہہ رہا تھا، اب آدھے گھنٹے میں اسے کوئی بات یاد آ گئی ہے اور اس نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ بہرحال میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں پر بیٹھ کر کے جو بھی بات مجھ سے کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ یار ایک مسئلہ ہے، میں تم سے جو ڈسکس کروں گا، یہ بات جو ہے وہ تم نے اپنی ذات تک محدود رکھنی ہے اور یہ بات تم نے کسی کو بھی نہیں بتانی ہے۔
میں حیران تھی کہ ایسی کون سی بات ہے جو کہ نئی مجھ سے کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے کرو بات، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ایسا کون سا راز ہے جو کہ تم مجھے بتانا چاہتے ہو اور میں وہ راز کسی کو نہ بتاؤں؟ اب نعیم نے کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام شفیق ہے۔ شفیق ایک بڑے جاگیردار کا بیٹا ہے اور وہ جاگیردار اپنے بھائی کے گھر میں شفیق کا رشتہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شفیق کو وہ لڑکی جس کا نام زرینہ ہے بچپن سے ہی ناپسند ہے۔ لہٰذا اب شفیق اس لڑکی سے شادی نہ کرنے کے کوئی نہ کوئی بہانے بناتا رہتا ہے، لیکن شفیق کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ مسلسل بہانے بنائے تو شفیق کا باپ اسے اس کی جائیداد سے آگ کر دے اور وہ اپنی اتنی بڑی زمین جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ جائیداد اس وقت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اس نے میرے ساتھ بات کی۔ اس نے کہا کہ یار میں کیا ایسی بات کروں کہ جس سے مجھے جو ہے وہ گھر والوں کی روز روز کی یہ باتیں نہ سننی پڑے۔ میں روزینہ کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر کے گھر بسا لوں۔ ایسے میں پتہ نہیں کون سے میری دماغ میں اس وقت بات چل رہی تھی کہ میں نے اسے اس بات کا مشورہ دے دیا کہ تم اس بات کے لیے جھوٹ بول دو کہ تم شادی کر چکے ہو، تم شادی شدہ ہو اور باقاعدہ تم نے شادی کر لی ہے۔ اس میں یہی ہوگا کہ وقتی طور پر تمہارا باپ جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے تھوڑا بہت غصہ کرے گا یا تمہارے گھر والے غصہ کریں گے، لیکن پھر وہ ظاہری بات ہے کہ اس بات کو جب تسلیم کر لیں گے کہ تم نے شادی کر لی ہے تو پھر روزینہ کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری شادی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تم اس وقت چاہو تو روزینہ کے رشتے سے انکار کر سکتے ہو، جس میں تمہارے چچا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جب تم یہ بتاؤ گے کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ پھر میرے کہنے پر اس نے واقعی ہی ایسا کر دیا اور اس کا باپ جو کہ بڑا چودھری کہلاتا تھا، اس نے باقاعدہ جو ہے اس بات کو لے کر کے کافی غصہ کیا، لیکن بہت زیادہ غصہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ جو بھی لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے اسے ہمارے پاس لے آؤ، ہم اسے بہو کے طور پر تسلیم کر لیں گے، لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو اس جائیداد سے تمہیں آگ کر دیا جائے گا۔ بڑا چودھری جس کا نام چودھری حاکم دین تھا، اس نے یہ فیصلہ شفیق کو سنا دیا تھا اور شفیق نے یہ بات آ کر کے نعیم کو بتا دی تھی۔ نعیم کہنے لگا کہ جب میرے ساتھ شفیق نے یہ بات کی تو اس بات کو لے کر کے ہم دونوں دوست پریشان ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ مشورہ میں نے شفیق کو دیا تھا تو وہ اس بات کا حل بھی مجھ سے تلاش کر رہا تھا۔ ہم نے 3-4 لڑکیوں سے رابطہ کیا اور ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ فرضی طور پر شفیق کی بیوی بن کر کے اس کے ساتھ چلی جائیں اور کچھ عرصہ وہاں پر رہنے کے بعد وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے فرار ہو جائیں، اور ایسے میں شفیق اس بات کا بہانہ بنائے گا کہ لڑکیاں ٹھیک نہیں تھیں یا پھر اس کے انتخاب میں غلطی ہوئی۔ اتنے عرصے تک کم از کم ایسا ہوگا کہ شفیق کی شادی ٹل جائے گی۔ لیکن اس میں 2 مسئلے تھے۔ جس لڑکی سے بھی ہم نے بات کی وہ اس کام کے لیے پیسہ لے کر بھی آمادہ نہیں ہوئی، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ کبھی پکڑی گئی یا پھر اس کی شکل و صورت کی پہچان ہو گئی تو کل کو چودھری حاکم جو کہ ایک بڑا اثر و رسوخ والا بندہ ہے، وہ ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور اگر اصلیت سامنے آئی تو ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی اگلی زندگی جیل میں بھی گزر سکتی ہے یا پھر ان کے ساتھ کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ شفیق نے اس بات کا یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، چودھری حاکم صرف مزاج کا سخت ہے، لیکن وہ بچیوں لڑکیوں کے معاملے میں ایسے قدم نہیں اٹھاتا، اور خاص طور پر اگر کوئی لڑکی بھاگ بھی گئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ کون سا کوئی مال دولت لے کر کے بھاگے گی کہ چودھری حاکم اس کا پیچھا کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ شفیق کی شادی اور کروا دی جائے گی، اور شفیق بھی ظاہری بات ہے کہ اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے سنبھال لے گا۔ لیکن کوئی بھی شخص اس بات کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی لڑکی نے اس کام کے لیے حامی نہیں بھری۔
شفیق نے ہر لڑکی کو اچھی خاصی آفر دی، 20 25 30 لاکھ روپے کی آفر دی، اور اس کے لیے بس اسے چند روز کے لیے شفیق کی بیوی بن کر کے اپنا وقت گزارنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اتنی رقم جو ہے وہ مل جاتی، اور وہ جب وہاں سے بھاگتی یا پھر شفیق اسے خود وہاں سے بھگوا دیتا، تو یہاں ظاہری بات ہے کہ وہ 20 25 30 لاکھ روپے لے کر کے کسی دور دراز علاقے میں جا کر بھی اپنا وقت گزار سکتی تھی۔ اب ایسا ہے کہ جب کوئی بھی لڑکی نہیں مانی تو اس وقت مجھے تمہارا خیال آیا۔ تم بیوہ بھی ہو اور تم اس وقت ایک ایسی کنڈیشن میں ہو کہ صرف تمہارا اور میرا، ہم لوگوں کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کوئی ہم لوگوں کو زیادہ پوچھتا بھی نہیں، تو کیوں نہ ہم دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ شفیق کے ساتھ چلے جائیں۔ اس میں تمہیں ایک آسرا بھی رہے گا، ایک تسلی بھی رہے گی، وہ اپنے گھر میں یہ بتا سکتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ ایسے میں چودھری حاکم کی حویلی میں ہم دونوں چلے جائیں گے، کچھ عرصہ وہاں پر رہنے کے بعد ہم لوگ وہاں سے فرار ہو کے دوبارہ واپس شہر آ جائیں گے، اور پھر اپنی دنیا میں اپنی مستی میں مگن ہو جائیں گے۔ لیکن اس کام کے لیے ظاہری بات ہے 25 30 لاکھ روپے ہمیں بھی ملیں گے، اور اس سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک نئی طرف گامزن کر سکتے ہیں، اپنے زندگی کا کوئی نیا موڑ لے سکتے ہیں۔ اس لیے میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں، تمہیں ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی عجیب لگے، لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، قدم قدم پر میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور ہم دونوں بھائی بہن کی حیثیت سے جو ہے وہ وہاں پر جائیں گے، لیکن شفیق کے لیے تمہیں بیوی بننا پڑے گا اور اس کی بیوی کی حیثیت سے جاؤ گی۔ باقی یہ فیصلہ تمہارا ہے، تم خود سوچو تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہترین ایڈونچر ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نے نعیم کی بات سن لی تھی، اور نعیم نے جو بھی کہا تھا یہ ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھا کہ یہاں پر تو ہم لوگ ایک روٹین کی زندگی گزار رہے تھے جو کہ صرف ایک بور زندگی تھی۔ اس زندگی میں ایڈونچر نہیں تھا، اس زندگی میں کچھ سسپینس نہیں تھا، کچھ ہلچل نہیں تھی۔ مجھے اگرچہ یہ تھوڑا سا برا لگا تھا کہ کسی کی بیوی بن کر کے مجھے وہاں پہ جانا ہوگا، لیکن میں نے ایسی کئی سچویشن جو ہیں وہ پہلے بھی سن اور دیکھ رکھی تھیں کہ جس میں ایسا ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اب نعیم سے ایک بات کہی، ٹھیک ہے میں تمہارے کہنے پر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، وہ جو پیسے ملیں گے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی کے کام ہی آئیں گے، اور ہم دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے واقعی کسی نہ کسی طرف موڑ سکیں گے۔ وہ 25 30 لاکھ روپے کی رقم کم نہیں ہوگی، اور اس میں ہم اپنے گھر کے لیے کام کروا سکتے ہیں اور بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ تم جو ہے وہ اگر اپنے دوست کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے دوست کے ساتھ بات کرو، اور میں جو ہے وہ اس کام کے لیے آمادہ ہوں، صرف اس لیے کہ میں واقعی اس روزمرہ کی زندگی سے بور ہو چکی ہوں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب شوہر تو میرا رہا نہیں، بچہ میرا ہے نہیں، جوان جہان ہوں، گھر میں پڑی رہتی ہوں، بس سارا دن ساری رات نعیم کا انتظار کرو، نعیم آ گیا، کھایا پیا، ہم لوگ سو گئے، تو اس میں کچھ نیا ہونا چاہیے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ نعیم نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت تو تم آرام کرو، صبح میں تمہیں شفیق سے ملوا دوں گا، اور پھر اگلا پلان جو ہے وہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لیں گے کہ تمہیں کب کہاں اور کیسے لے کر کے جانا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے شفیق کو بھی کچھ تیاریاں کرنی ہوں گی۔ تمہارے لیے کم از کم دلہن کا لباس، 2 4 جوڑے اور کپڑوں کے، تمہارا کچھ شاپنگ سامان، یہ سب کچھ ظاہری بات ہے کہ شفیق کرے گا، اور شفیق یہ سب کچھ جب تک کرے گا اس میں 2 4 روز تو لگ ہی جائیں گے، اس کے بعد ہی ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے۔ چند پور نام کا وہ علاقہ تھا جو کہ جس شہر میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں سے کافی دور تھا، تقریباً 400 کلومیٹر۔ وہ ایک گاؤں دیہات ٹائپ ہی جگہ تھی، اور وہاں کا ایک بڑا چودھری تھا جس کا نام چودھری حاکم تھا، اور چودھری حاکم کی اکلوتی اولاد شفیق تھا۔
شفیق بچپن ہی سے لاڈلا تھا اور اپنی من مانیاں کرتا آیا تھا، اس لیے اب بھی اس نے روزینہ کی شادی کو لے کر کے انکار کر دیا تھا، اور روزینہ کی شادی کو لے کر کے اس کا انکار ظاہری بات ہے کہ اس کے چچا کو برا لگ سکتا تھا، لیکن اس چچا کے انکار کو اس نے اس طریقے سے اقرار میں بدلنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس نے اپنی جھوٹی محبت اور جھوٹی شادی کی کہانی سنا دی تھی، جس کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ چچا چپ ہو گیا تھا۔ جو بندہ اس کی بیٹی سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اس کی بیٹی سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس نے چپ کے شادی کر لی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ اس کی بیٹی کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ لہٰذا اب ایسا ہی ہوا تھا، اور اسی بات کے چلتے جو ہے وہ شفیق نے جو جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ کے لیے نعیم سے رابطہ ہوا تھا، اور نعیم نے جب مجھ سے بات کی تھی تو میں اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی تھی۔ لہٰذا اگلی صبح مجھے نعیم سے ملا دیا گیا۔ نعیم واقعی ایک خوش شکل اور واقعی ایک چودھری کا بیٹا لگتا تھا، ڈیل ڈول میں تھوڑا سا باری تھا، لیکن اس کے باوجود کافی خوش شکل تھا۔ گھنگرالے بالوں کے ساتھ بڑی بڑی مونچھیں تھیں جو کہ اس کے گول چہرے پر سوٹ کرتی تھیں۔ قد اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، 5 فٹ سے اتنا ہی رہا ہوگا، 5 فٹ 2-3 انچ کا قد رہا ہوگا۔ بہرحال شکل و صورت اچھی تھی، رنگ گندمی تھا، ڈیل ڈول کا تگڑا تھا۔ مجھے بیسکلی وہ ایک ٹھیک ہی آدمی لگا۔ ویسے بھی میں نے کون سا اسے پسند کرنا تھا یا اس سے شادی کرنی تھی، میں نے تو صرف ایک ایکٹنگ کرنی تھی، اور اس ایکٹنگ کے تحت مجھے کچھ پیسے ملنے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ میں اس ایکٹنگ کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر رہی تھی۔ واقعی میرے لیے کچھ شاپنگ کی گئی جو کہ تقریباً 1,00,000-1,25,000 روپے کی شاپنگ تھی، اور وہاں سے مجھے کپڑے، جوتی، میک اپ کا سامان اور مختلف بیگ وغیرہ اس قسم کی چیزیں دلا دی گئیں۔ 4 روز میں ہم لوگوں نے مکمل تیاری کر لی تھی، اور اب ہم لوگ چاند پور جانے کے لیے تیار تھے، جہاں پر چودھری حاکم کی حویلی میں اس بات کی اطلاع ہو چکی تھی کہ شفیق اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیوی کا بھائی بھی ہے، کیونکہ دونوں یتیم ہیں اور ان کا اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ ایک دوسرے کے علاوہ نہیں رہتے، اس لیے اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے، اور وہ بھی وہاں چاند پور حویلی میں ہی رہے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ حاکم چودھری کو پتہ چل چکی تھیں، اور وہ لوگ چاند پور حویلی کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ لہٰذا ہم لوگ اب چاند پور جانے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ ایک بڑی گاڑی جو کہ سیاہ رنگ کی، پتہ نہیں کون سی گاڑی تھی مجھے، کیونکہ گاڑیوں کے نام نمبر وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں، باقی اتنا پتہ ہے کہ ایک بڑی ہی آرام دہ بڑی گاڑی تھی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی، اور اس کے پیچھے ایک بڑا ڈالا بھی تھا۔ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے ہم لوگ چاند پور کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اپنی گاڑی میں 400 کلومیٹر کا سفر یوں کٹ گیا تھا کہ پتہ نہیں چلا تھا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی سفر کے بعد ہی ہم لوگ اس گاؤں میں داخل ہو چکے تھے جس کا نام چاند پور تھا۔ یہ گاؤں صرف کہنے کے لحاظ میں گاؤں تھا، یہاں پر بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں، یہاں پر بڑے بڑے بازار تھے، کھیت کھلیان تھے، ٹیوب ویل تھے، اور دور دور تک پھیلے ہوئے کچے پکے مکانوں کی ایک طویل قطار تھی، کم سے کم 500 مکانات پر مشتمل یہ ایک بڑا گاؤں تھا، جس میں مارکیٹیں، دکانیں، ہر سہولت موجود تھی۔ میں نے یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ میں نے کبھی شہر میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس نے کنالوں جگہ گھیر رکھی تھی۔ ہمیں اسی حویلی پہ جانا تھا، اور پھر ہم کچھ ہی دیر میں اس حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ حویلی کا بڑا گیٹ ہم لوگوں کے لیے پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا، گاڑی سیدھا اندر چلی گئی تھی۔ پھر ہم لوگ جب گاڑی سے نیچے اترے تو ہمارا استقبال کرنے والے بے شمار لوگ تھے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کن کن کے ساتھ ہمارا کیا کیا رشتہ ہے، لیکن چودھری کو بہرحال میں پہچان گئی تھی، کیونکہ سفید مونچھوں کے ساتھ، بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ، سفید رنگ کا کلا پہنے ایک واحد وہ شخص تھا جو کہ سب سے زیادہ باروب لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی سی پکڑ رکھی تھی جو کہ عموماً چودھری لوگ ایسی عمر میں تھام لیتے ہیں۔ وہ 50-55 سال کا ایک مضبوط جسم کا آدمی لگ رہا تھا، کسی بھی لحاظ سے اس کی صحت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس وقت لاٹھی کا سہارا لے کے چلے، لیکن شاید وہ لاٹھی اس نے صرف اس لیے پکڑ رکھی تھی کہ وہ چودھریوں کا خاص کوئی انداز تھا، یا پھر اس سے کچھ خاص روب پڑتا تھا۔
ہم لوگوں کو وہاں پر جیسے ہی ہم لوگ اترے تو اچھا استقبال ہوا، اور پھر اس کے بعد مجھے دلہن کے لباس میں، ظاہری بات ہے میں دلہن کے لباس میں ہی وہاں پر گئی تھی، اور میں نے اپنی پہلی انٹری دلہن کے لباس میں کی تھی۔ مجھے دلہن کے لباس میں ہی میرے کمرے میں کچھ لڑکیوں نے پہنچا دیا، اور پھر اسی طریقے سے میرے لیے کھانے بننے لگے اور شفیق کے لیے کھانے بننے لگے۔ اس وقت دوپہر کا ٹائم تھا، اور پھر مجھے اور شفیق کو کیونکہ کمرہ دکھا دیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نعیم کو بھی ایک کمرہ بتا دیا گیا تھا جو کہ ہمارے کمرے سے کافی ہٹ کے تھا۔ مجھے تھوڑی عجیب ضرور لگ رہا تھا کہ مجھے شفیق کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہنا پڑے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ شفیق بھی اپنی مریادہ کو جانتا تھا اور مجھے بھی اپنی مریادہ کا علم تھا، اس لیے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔